تو کہاں چاہیے گی بات کریں؟ انعام یافتہ لوگوں کی طرف یہ تو اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے نا. فاتح کسے سکھائیے؟ اللہ پاک نے. کس کو سکھائیے؟ نبی پاک کو. تلاوت کس نے کی ہے؟ جبرائیل نے. دور کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے. تو مانگا صراط المستقیم، تو حکم کیا آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ دکھانا، اس راستے پر چلانا. یا اللہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ ہے انعام یافتہ لوگ، ایک سے زیادہ ہے. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کہو غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان سے بھی بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان سے بھی بچانا. وَلَضَّالِّينَ، اور ان سے بھی بچانا جو گمراہ ہو گئے. تاریخ بڑی بڑی ہے. آپ کتابیں اٹھائیں، کتابیں لکھی لوگوں نے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک پادری نے لکھی کتاب 10 مسلمان جو عیسائی ہو گئے. بڑی کتابیں. تو اسے مجھے تحفہ ملا تھا. میں نے پڑھا اس کو. مختلف قسم کے لوگ تھے. اب وہ ان کے اپنے مقاصد تھے. اللہ ان سب کو معاف کرے. بہرحال اسے بڑے تمطراح سے مجھے بھیجا تھا. وہ کون ہے؟ گمراہ ہے کہ جن کو ہدایت ملی اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہو گئے. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ نے دعا سکھائی کہ مجھ سے یہ بھی مانگا کرو، یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا بندر بن گئے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کونوا قردۃ خاسئین. جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھی تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ، تو بندر بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اگر ہم غلط کام کریں گے تو غضب تو نازل ہوگا. اور گمراہ. اب یہ تو ہو گیا فاتحہ کا معاملہ جو ہم نے سیکھا. اب آگے اللہ کریم نے یہ بار بار سناتا ہوں تاکہ یہ باتیں بھی یاد ہو جائیں. کئی مجلس میں بیٹھے ہوں تو بتایا کرو لوگوں کو کہ اللہ نے تو یوں لکھا ہے. سورہ نساء اور آیت نمبر 69. سورہ نساء آیت نمبر 69. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. تو اس کی بھی تشریح موجود ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تشریح آگے نا کہ جس نے رسول کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یعنی اطاعت رسول کی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو اسے ان کا ساتھ ملے گا. تو اس کو ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، انعام کیا. کون سے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ انبیاء ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صالحین ہیں. اور فرمایا کیا یہ اچھے ساتھی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ بھی فرما رہا ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا یہ اچھے ساتھی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، سچ بولنے والے اور صالحین. کیا ایک خوبصورت ساتھی ہے یہ. فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ فضل اللہ کی طرف سے. یہ ان کا ساتھ اگر مل جائے تو یہ فضل ہے اللہ کا.
وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور بس اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اب یہ اس کی تشریح ہو گئی کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں 4 لوگوں کی نشاندہی اللہ نے کر دی۔ اچھا، اب اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صالح بھی ہوتا ہے، نبی شہید بھی ہوتا ہے، اور نبی صدیق بھی ہوتا ہے۔ مثالیں ساری قرآن مجید میں موجود ہیں، بس اشارہ کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی جیسے تفصیل کا موقع ملے گا بتاؤں گا۔ شہید کون ہوا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو نبی بھی تھے اور شہید بھی تھے۔ صدیق کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف ایھا الصدیق، اللہ نے کہا تو میرا یوسف بھی ہے اور صدیق بھی ہے۔ تو نبی صدیق بھی ہوتا ہے اور نبی صالحین میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں، بڑی آیات ہیں۔ تو آج کے سبق میں میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ آپ کی برکت کے لیے، آپ کو سنانے کے لیے، تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ صالحین جو ہیں، انبیاء صالحین بھی ہوتے ہیں، صدیقین بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہر شہید نبی نہیں ہے، ہر صدیق نبی نہیں ہے، اور ہر صالح نبی نہیں ہوتا۔ نبی سب ہوتے ہیں، صالحین سب ہوتے ہیں، لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوگا، ہر شہید نبی نہیں ہوگا، اور ہر صدیق نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو صدیق اور صادق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، مطلب میں یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لوہے کا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ لوہے کا ہے، میں سچا ہوں، سچ بول رہا ہوں کہ یہ لوہے کا ہے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں پکڑے اور کہتے ہیں یہ لکڑی کا ہے، بے شک وہ لوہے کا ہو، لیکن جب وہ ہاتھ سے پکڑ لے لوگ دیکھیں تو واقعی وہ لکڑی کا ہوگا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ واقعہ لمبا ہے، پھر سناؤں گا آپ کو۔ صدیق وہ ہے کہ جو کہہ دے اللہ اس کو کہہ دیتا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اب آئیے صالحین کی مثال دیتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے صالحین کا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، باپ بھی بادشاہ تھا، خود بھی بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، اور بڑی لمبی بادشاہی تھی۔ یہ جو ہماری یہودی بھائی ہیں نا، یہ ہمارے کزنز ہیں، ان کو غصہ بھی اسی بات کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داؤد تو ہمارا نبی، تم کیوں مانتے ہو بھائی؟ سلیمان تو ہمارا نبی، تم کیوں مانتے ہو؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو تم ہو جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے تو یہ سر کے تاج ہے۔ ہمارے لیے تو حضرت داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام ہو، ہمارے تو سر کے تاج ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کو تیار کرتے ہیں، ہوا پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، سندھوں پر بھی حکومت ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، زمین پر بھی۔ مطلب دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں جس پر اللہ نے حکومت عطا نہ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، لشکر کو تیار کیا، تیار ہو گیا لشکر۔ جب وہ لشکر تیار ہوا تو 3 میل کے بعد صحرا شروع ہو جاتا تھا، 3 میل کے بعد صحرا۔ اب وہ صحرا میں کیڑیاں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو وہ لمبی قطار بنا کے چلتی ہیں، تو وہ جو ملکہ ہے اس میں ان کی بادشاہ ہوتی، پرنس ہوتی، پرنسس، تو وہ کہتی ہے کیڑیوں سے، چیونٹیوں سے کہ فٹافٹ بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہمیں رونق ڈالے۔ یہ 3 میل دور صحرا کے اندر
چیونٹی بات کر رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں. اگر سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور یہاں 3 میل دور صحرا کے اندر چیونٹی بات کر رہی ہے اور سلیمان سن رہے ہیں. سننے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فتبسم ضاحکا من قولها. تو چیونٹی کی بات سن کے سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے, مسکرا پڑے. فتبسم ضاحکا من, یعنی مسکرا کر ہنس پڑے. میں مسکرائے پہلے پھر ہنس پڑے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں کس بات پہ ہنسا ہوں. ضاحکا من قولها, اس کی بات سے. جب اس کی بات پہ مسکرائے تو ایک دم خیال آیا, دیکھیں یہ نبی کی شان ہے, عزت ملی نا, آبرو ملی, بادشاہ پاس ہے. ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. یہاں پوری دنیا کی بادشاہ ان کے پاس ہے. اب اتنا خیال آنے کے بعد اچھا میں 3 میل دور ایک چیونٹی کی بات سن رہا ہوں تو نفس اٹھ ہوا. تو سرکار سے پوچھا گیا نا کہ کیا نبی کا نفس ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہے, میرا بھی ہے. تو میں نے تو اس پہ گھوڑے کی طرح سواری کر لی. تو جب ان کے نفس نے کہا کہ دیکھ تیری شان, 3 میل دور تو چیونٹی کی بات سن رہا ہے, یہ کتنی بڑی شان ہے. ساتھ ہی سر جھک گیا. قالا وقالا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ اب مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے. یعنی وہ جو نعمت ملی ہے اس کو فوراً اللہ کی طرف حاصل کر دیا اور میں نے یہ کر دیا. اور تمہیں جانتا میں کون ہوں؟ یہ سنے جملے ہم نے. اور تو مجھے نہیں جانتا. مجھے کہا تھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا آج حسین مدعی کون تھے, اور تو مجھے نہیں جانتا مولوی. اچھا میں جانتا ہے یار تیرے شہر میں بندوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی, لوگ مرغے کی طرح انسان کھاتے, دیکھا کرتے شہر, ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن یہاں دیکھو کہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یا اللہ مجھے اب توفیق دے کہ میں تیرے شکر ادا کروں جو نعمت نے مجھے عطا کی.